بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور ہم نے ان سب کے ترکوں کے وارث مقرر کیے ہیں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، یعنی ہم نے حصے مقرر کر دیے وراثت میں۔ موالی کہتے ہیں ورثاء کو جو وارث ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو والدین چھوڑیں یا جو قریبی رشتہ دار چھوڑیں، ہم نے ان کی وراثت کے لیے بتا دیا کہ وراثت کس طرح سے چلے گی۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے انہیں بھی ان کے حق دے دو۔ زمانہ جاہلیت میں ایک عقد باندھتے تھے مثلا دو افراد آپس میں، کہ اسلام نے بھی اس کی کچھ اچھائی کی وجہ سے اس کی تائید کی، اسے ختم نہیں کیا لیکن کچھ شرائط رکھ دی۔ توجہ فرمائیں، وہ عقد کیا ہوتا تھا جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اس کے لیے جو ٹرم اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں زمان جریرہ۔ زمان جریرہ بہرحال اہم نہیں ہے، بات سمجھ لیں۔ وہی ہوتا تھا کہ دو انسان آپس میں عقد باندھ لیتے تھے، عہد کر لیتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا ہر مشکل میں ساتھ دیں گے، یعنی اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر تو مشکل میں پڑے گا تو مثلا میں اپنی جان اور مال سے ساتھ دوں گا، اگر میں مشکل میں پڑوں گا تو یہ اپنے کاموں کو مشترک کر لیتے تھے۔ تو یہ جب ان میں سے ایک مر جاتا تھا تو دوسرا اس کی وراثت میں بھی شریک ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، لیکن شرط یہ لگا دی کہ اب اس قسم کا عقد اگر دو مسلمانوں نے آپس میں کیا ہوا ہے تو اگر ایک مر جاتا ہے تو دوسرے کو وراثت میں حصہ ملے گا، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کا شرعی وارث کوئی نہ ہو۔ اگر شرعی وارث موجود ہے جو اللہ نے وراثت کے احکامات بیان کیے تو پھر کوئی حصہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی شرعی وارث نہ ہو تو پھر یہ شخص جو ہے جس کا اس کے ساتھ یہ عقد تھا تو اس کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر شہیداً گواہ ہے۔ یعنی تم ان احکام کی پیروی کرو، ان کی نافرمانی کرو، اللہ کے سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ وہی جو ایک خانوادے کا، ایک خاندان کا نظام ہے اسلام کی نظروں میں، اس میں گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد۔ اور آخری جو مثلا فرض کریں ڈیسیجن ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا؟ مرد کے پاس ہے، گھر کے چلانے میں۔ یہ گھر کی بات نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام بالآخر ایک جگہ پر اگر ڈیسیجن والی پاور نہ ہو تو وہ نہیں چل سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی نظام ایک جگہ جا کر وہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے، اگر اختلاف ہو جائے، فلان ہو جائے تو ایک بندہ جو ہے سفر کے لیے حکم دیا گیا اگر دو انسان بھی سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لے، تاکہ اگر اختلاف ہو جائے پتہ ہو کہ پھر امیر کی بات مانی جائے گی۔ تو گھر میں تو اس کی شدید ضرورت ہے کہ بالآخر ایک کو سربراہ ہونا چاہیے، اور وہ سربراہ
گھر کا سربراہ شوہر ہے، اس فضیلت کے تحت جو اللہ نے مثلا بعض کو بعض پر عطا فرمائی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ گھر کا انتظام چلانا، مال خرچ کرنا، وہ اور عورت کی شادی کے وقت بھی حق مہر دینا، مال خرچ کرنا، یہ بھی مرد کے ذمے، عورت کے ذمے نہیں، تو لہذا مرد گھر کا سربراہ ہوگا۔ لیکن اس سربراہی کا مطلب اسلامی سربراہی ہے، اور اپنی بیوی کے بارے میں، زوجہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا لحاظ کرنا، اس کے تمام حقوق کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو عزت دینا، وہ اسلام کے احکامات کلیئر ہیں۔ پرابلم جو پیش آتی ہے اکثر ہمارے اسلام کے احکام پر، جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ دین اسلام نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیں، اس کی وجہ ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا جب اس اختیار کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتا، جب وہ زیادتی کرتا ہے تو وہ کھاتے میں اسلام کے پڑ جاتی ہے، ورنہ اسلام منع کرتا ہے عورتوں، آپ نے پیچھے آیات آپ سن چکے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا تھا، دین اسلام نے بڑی شدت سے اس پر تاکید کی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، چاہے وہ عورت مرد کے احکامات ہوں، اور چاہے مسلمانوں کی ایسی حرکتیں ہوں کہ جن کو دیکھ کے غیر مسلم کہتے ہیں یہ دین ہے تمہارا، تمہیں یہ دین نے سکھایا، یا جیسے مثلا اہل بیت نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث رسوائی نہیں بننا، کیونکہ کام ہم کرتے ہیں کھاتے میں دین کے پڑ جاتے ہیں دیکھنے والے کے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، ایک اگر اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا غلط کام کرتا ہے، ایک غیر شیعہ سمجھے گا یہ شیعوں کا مذہب ہی ہے، حالانکہ بہت ساری باتیں آج شیعہ مثلا ایسی کرتے ہیں، بہت ساری باتیں مسلمان ایسی کرتے ہیں جس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، بہت ساری باتیں شیعہ ایسی کرتے ہیں جس کا مکتب اہل بیت سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں، اور وہ کھاتے میں کس کے پڑھ رہا ہے؟ وہ دین کے کھاتے میں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی معاملہ ایسا ہی کہ اللہ جو نظام تجویز کیا ہے تو اس کے تحت زندگی گزارو، اس میں مرد گھرانے کا سربراہ ہے، لیکن اس سربراہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں شمر بن جائے گا، بلکہ وہ تمام تر حقوق ادا کرے گا، تمام تر فرائض جو اللہ نے اس کی گردن پہ ڈالے ان کو ادا کرے گا، لیکن دو سربراہ ہو نہیں سکتے، تو یہ آیت کا یہ والا حصہ، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو صالح عورتیں ہیں اور اللہ کی فرما بردار عورتیں، قانتات، قانتین مردوں کے لیے ہوتا ہے، قانتات عورتوں کے لیے، صالحات صالح عورتیں، نیک عورتیں، قانتات اللہ کے آگے اللہ کی فرما بردار عورتیں جو ہیں وہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت چاہی ہے وہ شوہر کی ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جب شوہر نہیں ہوتا۔ یہاں غیب سے مراد شوہر کی غیبت ہے، جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہوتا تو وہ چیزیں جن کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ عورتیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس میں میاں بیوی کے آپس کے راز بھی ہیں، اس میں میاں بیوی کی جو آپس میں یعنی جو عورت کی جو عزت ہے وہ شوہر کی عزت ہے، یہ تمام چیزیں جو خدا چاہتا ہے کہ بیوی شوہر کے جب نہیں ہے گھر میں تو ان کی محافظ ہو، اپنی پاک دامنی کی محافظ ہو، اور وہ تمام چیزیں کہ جو شوہر کی عزت کی حفاظت کا سبب بنتی ہیں ان کی حفاظت کرے، یہ اللہ تعالیٰ صالح عورتوں کی نشانی بتا رہا ہے۔ اب اگر اختلاف اور عورت نافرمانی کرے، عورت اگر نافرمانی کرے، دیکھیں یہاں پر عورتوں کی نافرمانی کا تذکرہ ہے، دیگر جگہوں پر مردوں کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر مرد جو ہے وہ نہیں کام چل رہا تو عورت مثلاً کیا کرے گی، لیکن یہاں پر اگر خدا نخواستہ عورت سرکشی پہ اتر رہے، عورت غلط راستے پہ چل پڑے اور ایسے کام کرنا شروع ہو جائے کہ جو اس میاں بیوی کے رشتے کے منافی ہیں، تو کیا کرے؟ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں نشوز، نشوز سرکشی
اور طغیان میں کی جانے والی نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے نشوز کا تمہیں خوف ہے، یعنی جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہے، وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں کہ جو گھر کے لیے نقصان دیں، فعظوہن، تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کر، یہ پہلا سٹیپ۔ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ بستروں میں ان سے دوری اختیار کر لو، بستروں میں ان سے دوری اختیار کر لو، ان سے نزدیکی کو ترک کر دو۔ اور آخری سٹیج کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اب یہ جو وَاضْرِبُوهُنَّ ہے، اس کا بہت شور مچتا ہے، اس کا بہت شور مچتا ہے۔ تو یہ جو مارنا ہے، ایک تو یہ لاسٹ سٹیج ہے، دوسرا اس مارنے کے پورے احکام روایات میں بتائے گئے کہ اس طرح کی ضرب کہ جس سے مثلا اس کے بدن پہ نشان پڑ جائے یا فلان ہو جائے، اس طرح کی ضرب نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات جو میں نے پہلے عرض کر دی وہ کیا ہے کہ یہ لاسٹ سٹیج ہے ایک عورت کہ جو ایسا منافی عزت کام کر رہی ہو کہ جو، اور اگر یہ ساری چیزیں کام نہیں کرتی اور عورت سرکشی پر آئی ہوئی ہے تو پھر یہ نہیں اللہ نے کہا کہ گھر میں رکھی رکھو اور مارتے رہو اس کو مثلا، پھر خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگلی آیت میں آ جائے گا کہ پھر اس کا کوئی نہ کوئی فائنل ڈیسیجن ہو جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تو اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے اوپر بہانے گھڑ کے ان کے اوپر جو ہے زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ بہت بالا تر اور بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر تم ناجائز بہانے گھڑ کے عورتوں کو تنگ کرو گے، جیسے پہلے بھی وراثت والی آیات میں گزرا، اگر تم اس طرح کر کے ان پر تجاوز کرنے کی، ان کے زیادتی کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر خداوند عالم بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، وہ ان باتوں کا تم سے مثلا حساب پورا لے لے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔